حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ایک مسئلہ ہے جسے نزول پیروسیا PAROUSIA کہتے ہیں. یہ جو پیروسیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول، آسمان سے زمین پر آنا. تو یہ احادیث سے ثابت ہے. اب اس پر بعض لوگ کلام کرتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ کے نزول پر جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ کہ سر سید اور اقبال وغیرہ یہ اس احادیث پر شبہ کرتے ہیں، لیکن باقی امت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. اور ایک لوگ جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. لیکن یہ کہ اب اس حدیث پر اور اس پر اتنی بحثیں ہو چکی ہیں کہ اب اس میں کوئی نئی بات آپ نہیں کہہ سکتے. جتنے مخالفین کے دلائل ہیں وہ بھی سامنے، ہمارے جو دلائل ہیں وہ بھی سامنے، آپ دیکھ لیں ان سب کو. تو لیکن یہاں پر جو میں مسئلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، اس پہ ایک بات ہے، اگر یہ احادیث صحیح ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، اور ان کا نہ کوئی مثیل نازل ہوگا اور نہ کوئی ان کا نظیر نازل ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حدیث کو تسلیم کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور اگر آپ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے پھر آپ کچھ بھی کہتے ہیں، تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر تو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی آئیں گے. جب کوئی دلیل نہ ہو تو پھر آپ جو بھی چاہے کہہ دیں. تو یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ حضرت بحث جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. اچھا، اب جو لوگ نزول کا انکار کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایک کام کرتے ہیں کہ وہ شبہات عقلیہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اتنے دن آسمان پر ہے تو ان کی تو عمر بہت لمبی ہو گئی ہوگی، وہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے. ایک یا وہ کیا کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے، اور کھانے پینے کے بعد ان کو رفع حاجت کا مسئلہ پیش آتا ہوگا، یا وہ اتنا وقت کیا کر کے گزارتے ہوں گے، ان پہ وہی ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی، وغیرہ 10 طرح کے سوال کرتے ہیں. تو یہ ہے شبہات عقلیہ. سیدھی سی بات ہے کہ یہ باتیں کہ حضرت عیسیٰ کس حالت میں ہیں، یہ اس کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں جو ہے ان کے نزول کا ذکر ہے. اب جب حدیث میں جن باتوں کا ذکر نہیں ہے، آپ نے وہ سوالات اٹھائے تو وہ اپنی عقل سے اٹھوائے. ان تجویزات عقلیہ اور احتمالات عقلیہ سے آپ نے یہ سوال اٹھائے، تو ان کے جوابات بھی تجویزات عقلیہ اور احتمالات عقلیہ سے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا لیے نص کا مطالبہ کریں. آپ نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ کیا کھاتے ہوں گے، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی کھانا بنا دیتا ہو. اب آپ یہ کہیں گے اچھا بھائی اس کا ثبوت دیں. بھائی آپ نے ایسا سوال اٹھایا جس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو آپ نے اپنی عقل سے سوال اٹھایا ہے تو ہم بھی اپنی عقل سے جواب دیں گے. اب آپ کہتے ہیں سوال تو میں اپنی عقل سے اٹھاؤں گا، جواب آپ نے دینا ہے حدیث سے یا قرآن سے. یہ ایک بڑا فضول سا مطالبہ ہے. سوال جیسا ہوگا تو جواب اس کے قابل ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آسمان پہ اٹھائے گئے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں کہ ان کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا پھر اٹھایا گیا، بلکہ وہ صلیب پر لٹکائے ہی نہیں گئے، اور وہ نازل ہوں گے. تو جب وہ نازل ہوں گے تو اب درمیان کے پیریڈ پہ رسول اللہ نے بھی یہ بات نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی. تو اب آپ وہ سوالات اٹھائیں گے تو ان سوالات اپنی عقل سے اٹھائیں گے، تو پھر ہم اپنی عقل سے جواب دیں گے. تو اس پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہے اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیث صحیح ہے تو یہ بات مان لیجئے. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اگر حدیث صحیح ہے تو حضرت عیسیٰ ہی نازل ہوں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو جو کہتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ پھر یہ نہیں سوال کرے گا کہ بھائی وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. اب یہ لوگ کرتے ہیں کہ اچھا بھائی حدیث کو آپ مانتے ہیں تو ہمارے ان سوالات کا جواب دیں تو حدیث کو مانیں. تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے مختلف صورتوں پر. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ ہم سے ہی پوچھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر روک دی. آخر بوڑھے بھی تو جنت میں ہیں تو وہ بوڑھی نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی فضا ایسی ہو کہ وہاں پر ایسا نہ ہو جو چلا جائے آسمان پہ اس کو دنیاوی احکامات، کیونکہ عالم کے بدلنے سے احکامات، بعض بڑے اہم احکامات بدل جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طرح کا ان کو رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا. تو جو چیز اللہ نے نہیں بتائی نا، تو آپ وہاں پر عقلی امکانات سے تو بحث کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ بھائی اچھا ان کی باتوں کا جواب اللہ نے نہیں دیا اور نبی نے نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اٹھایا ہی نہیں گیا یا وہ نازل ہی نہیں ہوں گے. یہ بالکل illogical باتیں ہیں. تو یہاں پر ہم نے یہ پھر جواب دینا ہے کہ اچھا بھائی کہ اگر کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو حدیث کا انکار کرے، یہ نہیں کہ ان سوالات کی بنیاد پہ کرے.
اس سند کی بنیاد پہ کرے یا یہ. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا انکار کا کیا حکم ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، ہمارا اس سے فی الحال تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق صرف اس سے ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان حدیث کو مانتا ہے، جیسے ہم مانتے ہیں کہ وہ اتریں گے، دجال کو ماریں گے، تو پھر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ درمیان کی مدت میں جہاں پر سکوت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بیان کی، اس کے رسول نے نہیں بیان کی، وہاں پر آپ جو ممکنات عقلیہ ہیں آپ فرض کر لیجئے ان سوالات کے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اب آپ کہیں گے کیا ثابت کیا ہے، تو ثابت تو کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ ہم نے بتا دی کہ ان کا نزول ثابت ہے. درمیان میں آپ کہیے یہ چیز ثابت نہیں ہے لہذا نزول بھی ثابت نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ استدلال اللاجیکل ہے، یہ تو کوئی بھی اس طرح کا اعتراض نہیں سمجھ، جس کے تھوڑا بھی عقل و شعور و منطق فلسفہ پڑھا ہو وہ اس طرح کے استدلالات تو نہیں کرے گا کہ بھئی اے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، تو اچھا بھئی تو اے کے بارے میں سوال کر کے آپ کہیے بی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اس کو کمال سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، مگر کیونکہ ان کا اپنا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے لہذا وہ لوگوں کو شبہ پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال اگر کسی کو اس بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ جو بات ہے ٹھیک ہے تب